باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویمکنکم فی ارضہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. جی زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح درس نمبر 274. ویمکنکم فی ارضہ کہ اہل بیت علیہ السلام وہ تمہیں اپنی زمین میں حاکم بنائے گا. امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ جملے ارشاد فرمائے. درس امامت ہے زیارت جامعہ کبیرہ، تفسیر امامت ہے، اور ہم پلہ ہے دعائے جوشن کبیر کے کہ جسے زیارت جامعہ کبیرہ سمجھ آ جائے اسے دعائے جوشن کبیر سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ خدا کے بندے سمجھ آ جائیں تو خدا کے بندوں کے ذریعے انسان توحید تک پہنچتا ہے، دعائے جوشن کبیر تک پہنچتا ہے. زیارت جامعہ کبیرہ کا یہ فقرہ بیان کر رہا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی وسیع حکومت ہوگی اور تمام انسان اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کے سائے میں اللہ کی مادی اور معنوی عطاؤں سے بہرامند ہوں گے. ظہور کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی عالمی عادلانہ حکومت ہوگی اور لوگوں کی زندگی خوشحالی والی ہوگی اور لوگ نعمتوں سے بھرپور بہرامند ہوں گے. ہر کوئی نعمتوں سے بھرپور بہرامند ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہیں. ان کی خلافت سے اہل زمین اور اہل آسمان پرندے خوشحال ہوں گے، تمام جاندار خوشحال ہوں گے. کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس زمین پہ گناہ ہو زمین کا وہ حصہ ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. ہر ایک جو چیز ہے جو زندگی رکھتی ہے وہ اللہ کی مسخر کردہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے ہیں وہ. جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو وہ غضبناک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قارون جب متکبر ہوا تو زمین غضبناک ہوئی اور اس نے دھنسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو، اس کی دولت کو. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف اہل زمین انسان خوشحال نہیں ہوں گے، اہل زمین خوشحال ہوں گے جو بھی زمین پہ ہوں گے. ٹھیک، اہل آسمان خوشحال ہوں گے اور پرندے خوشحال ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ پرندے کیوں؟ دیکھیں جی، ہم آگے بھی پڑھیں گے. آسمان ایک آسمان کہتے ہیں کہ فلکی ہے، جس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. اس سے آسمان فلکی کا نام دیں آپ، کہ فلکیات والا آسمان. اور ایک قرآن کریم میں اگر آپ جائیں، فضا کو بھی قرآن نے آسمان کہا ہے کہ انزلنا من السماء ماء. یہاں آسمان فلکی مراد نہیں ہے، بلکہ اس آسمان سے کون سا آسمان مراد ہے؟ فضائی آسمان، کہ فضا سے ہم نے پانی نازل کیا. یہ بادل فضا میں ہیں، اسی طرح پرندے بھی کیا ہیں؟ فضا میں ہیں. بس ہر کوئی خوشحال ہوگا، ہر کوئی خوشحال ہوگا. توحیدانہ حکومت ہوگی، اللہ کے نمائندے کی حکومت ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہیں اور ان کی خلافت سے اہل زمین اور اہل آسمان. بس اہل زمین میں صرف مراد انسان نہ لیجیے گا، اہل آسمان میں صرف فرشتے مراد نہ لیجیے گا، یعنی چاند ستارے سب، آسمان فلکی ہو یا آسمان معنوی ہو. ٹھیک ہے نا، آسمان معنوی ہو. اور رہ گئی بات آسمانی فضائی آسمان کی، تو وہ پرندے بھی خوشحال ہوں گے. ٹھیک، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے ظہور سے اہل آسمان اور اہل زمین خوشحال ہوں گے، خوشحال ہوں گے. کتاب الغیبت نعمانی صفحہ نمبر 215. روایات میں ہے کہ امام کی پہلی ندا پر دنیا کے مختلف علاقوں سے 313 افراد انہیں لبیک کہتے ہوئے، یعنی 313 افراد جو شروع میں ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں کہ 313، یہ 313 جو خاص افراد ہیں امام کے ظہور کے وقت لبیک کہتے ہوئے اس طرح مکے پہنچیں گے
کہ صبح کو گھر والے انہیں اپنے بستروں سے غائب پائیں گے اور اس کے بعد امام کی فتوحات کا سلسلہ شروع کریں گے، مختلف مقامات پر لشکر کشی کریں گے، یہاں تک کہ امام کا لشکر بڑھتا جائے گا اور دشمن پسپا ہوتے جائیں گے اور کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیں گے۔ اب یہ جو 313 جائیں گے، امام سے اتھارٹی لیں گے کہ ہاں جی کہاں کہاں ہم نے جانا ہے، امام کا خطاب سنیں گے مکے جا کے۔ اب کیسے پہنچیں گے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہنچنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ معجزانہ طور پہ ہوگا، کرامت کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو 313 ہیں جب یہ لڑیں گے اور امام سے ان کو اجازت ملے گی اور لڑیں گے، تو جو افراد ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، سپاہی ہیں جو بڑھتے جائیں گے۔ ویسے 313 مخصوص نہیں ہے کہ صرف امام کے جو ساتھی ہوں یا لشکر ہو 313 پہ مشتمل ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ 313 افراد جو خاص ہیں، جن کو خاص ڈیوٹی ملے گی، خاص جو ہے عہدہ ملے گا، جس سے وہ ہر علاقے میں منتشر ہو جائیں گے اور فتوحات کا سلسلہ شروع کریں گے، مختلف مقامات پر لشکر کشی کریں گے، یہاں تک کہ امام کا لشکر بڑھتا جائے گا اور دشمن پسپا ہوتے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیں گے اور اپنی حکومت کی حدود کو مشرق اور مغرب تک پھیلا دیں گے، یعنی عالمی حکومت۔ جب بھی بات ہو رہی ہو روایات میں یہاں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ، یعنی کیا؟ یعنی پورا جہاں، ہر سمت۔ صرف مراد یہ چار نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اوپر اور نیچے بھی، فوق اور تحت بھی ہے، ٹھیک؟ لیکن یہ چاروں سمتیں جب آپ نے کی تو فوق و تحت سارا کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک؟ بس مشرق اور مغرب تک پھیلا دیں گے اور آپ کے دور حکومت میں صرف دین اسلام پر عمل ہوگا، صرف دین اسلام، بدعتیں ختم ہو جائیں گی اور ہر سنت کو زندہ کریں گے امام اور ہر ظلم کا خاتمہ کریں گے، زمین کے ہر بنجر ٹکڑے کو آباد کریں گے، ہر زمین کا ٹکڑا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، آج اگر کہہ رہے ہیں کہ گلیشیئر زیادہ پگھل رہے ہیں، زمین جو ہے ناآباد ہو رہی ہے، ابھی دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو بادام دنیا تک پہنچانے والا ملک ہے وہ امریکہ ہے، کہ دنیا میں جو بادام ہوتے ہیں وہ 80%، 20% باقی دنیا میں، 80% امریکہ میں ہوتے ہیں۔ وہ جو بادام ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کے درخت سوکھ گئے ہیں، آدھے سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی کمی ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ اور نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اثرات دنیاوی زندگی میں ہیں، ہماری زمین پہ ہیں، ہر جگہ پہ یہ آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ جو ہی ایک موحدین کی حکومت آئے گی اور خلیفۃ اللہ جب حکومت کرے گا تو زمین اپنے خزانے نگل لے گی، نگل کے باہر، یعنی کیا؟ زمین میں کھیتی بابرکت ہوگی، ہر چیز بابرکت ہوگی۔ ذہن میں یہ نہ رکھیے گا کہ ہمارے گھر کے نیچے ایک جو ہے دیگ سونے کی نکلے گی اور ہم جو ہے سکون سے زندگی گزاریں گے۔ مراد زمین جو ہے کسان کے لیے آباد زمین ہوگی۔ آج جو ہم نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے، ہم جو تکبر کی وجہ سے، کہ جیسے بنی اسرائیل تکبر کیا کرتے تھے کہ دریائے نیل ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں، یہاں آل فرعون جو ہے تکبر کیا کرتے تھے کہ دریائے نیل ہی ہے جہاں سے ہمیں خیر ملے گا، اور یہ خیر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بس ہمیشہ انسان اللہ کے ہاں جھکا رہے، ولی اللہ سے رابطہ قائم رکھے، ٹھیک؟ بس زمین کے ہر بنجر ٹکڑے کو آباد کریں گے اور زمین اپنے تمام پوشیدہ خزانوں کو اگل دے گی، آسمان اپنی برکات کے دروازے کھول دے گا اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ جسے لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، اور ہر جگہ امن و امان ہوگا۔ اسی حال میں بعض روایات کے مطابق آپ 70 سال حکومت کریں گے، چرند پرند حیوانات، سمندری مخلوق، انسان سب آپ علیہ السلام کی حکومت سے خوش ہوں گے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
ہر ایک کے قلب میں خوشحالی ہوگی، خوشحالی ہوگی، یہاں تک کہ مرنے والے مومن لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ اب اسے آپشن دی جائے گی، وہ جو مرنے والا مومن ہے اسے آپشن دی جائے گی کہ یہاں تو وہیں سے عالم برزخ میں بیٹھ کے اس حکومت کا نظارہ کرو، یا آؤ اس حکومت میں آ کے زندگی گزارو۔ دو آپشنیں ہوں گی مومن کے لیے، مومن کے لیے یہ پیکج، یہ مومن کے لیے پیکج ہے۔ اور قبر برزخی میں ایک دوسرے سے مومنین ملاقات کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائیں گے، حکومت کی خوشخبری سنائیں گے، غلبے کی خوشخبری سنائیں گے۔ کتاب ہے الغیبت نعمانی، صفحہ نمبر 310۔ یہاں سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مرنے کے بعد زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ایک زندگی ہے، ہاں زندگی اور طریقے سے ہے، اور روحانی زندگی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اب یہ جو آپ کا سوال کہ خوابوں میں جو شکلیں آتی ہیں، یہ شکلیں ہیں، بدن نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بدن نہیں ہے، شکلیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں مثالی شکل، ہے روح جو آپ کو نظر آئی ہے، روح نظر آئی ہے، لیکن وہ اس کی ایک شکل، وہ شکل مادی نہیں ہے۔ اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ مثالی شکل کہتے ہیں، ٹھیک۔ امام مہدی علیہ السلام کی رہبری میں فقر کے عوامل مٹ جائیں گے، اور ناامنی ختم ہو جائے گی، اور آبادی ہوگی، ہر جگہ آبادی اور برکت ہوگی، اور بے نیازی ہر جگہ ہوگی، مستغنی ہو جائے گا، غنی نہیں، مستغنی۔ معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ مستغنی۔ جو ہمیشہ فقیری تو ہمیشہ رہے گی، خداوند عالم کہ ہم فقیر ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک۔ بس یہ کس کی رہبری میں ہوگا؟ امام مہدی اور اہل بیت علیہ السلام کی رہبری میں ہوگا۔ بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی یہ لمحے دیکھیں کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کو پائیں، اور موحدین کی حکومت کو دیکھ کے خوشحال ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔